مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، دو جگ تو حسین مدینے دی زمین، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، مدینہ ساڈا دین، مدینہ ایمان، ایمان مدینہ ایمان مدینہ۔ علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہ القدسیہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول میں غلام ہے، کام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اب بات کہے گا نورانی، اب بات کہے گا نورانی۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفرحين. يا أهل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدر. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيب خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما
عليك يا سيدي يا رسول الله. صدر محترم گرامی قدر حضرت علاؤالدین خان صدیقی سجاد نشین آستان عالی میری شریف وصدر جماعت سنت آزاد شریف حضرت مجاہدین ملت مطلب حریت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالصلاد صاحب نیازی جامع برکاتہ العالیہ، قائد جمیع علماء جموں و کشمیر حضرت صاحبزادہ علیم الرحمن صاحب مدد العالی، میرے عزیز اور محترم بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی مسرت ہے کہ آج جماعت اہل سنت آزاد کشمیر سرکوٹی کی جانب سے یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں آزاد کشمیر کے علماء اور مشائخ گران افروز ہیں، سنی فوج کے نوجوان بھی موجود ہیں، اور انجمن طلباء اسلام کے عزیز نوجوان بھی تشریف فرما ہیں، اور دور دراز سے آج تک محترم بزرگ شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اب تک صبح سے لے کے اس وقت تک اپنی جس منزل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم لے کر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں اور آپ کو کامل عطا فرمائے۔ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ زمین ہے جس میں پہاڑ زیادہ ہے۔ آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ زمین ہے جس میں حسن ہی حسن ہے، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ کا شاہکار قدرت ہے آزاد کشمیر۔ لوگ اس کے متعلق عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر بہت پسماندہ علاقہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے، بہت پسماندہ علاقہ ہے۔ وہ پسماندہ علاقے کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ میں عام طور سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد، اس کے حسین مرغزاروں اور وادیوں کو دیکھنے کے بعد، وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، ان کے جذبہ ایمانی کو دیکھنے کے بعد، کوئی آدمی محسوس نہیں کر سکتا کہ یہ علاقہ پسماندہ ہے۔ دنیا کے اعتبار سے پسماندہ ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ دین کی محبت اور حضور مخلوق سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت جس طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کے قلوب مالا مال ہیں، اس کے اعتبار سے یہ علاقہ پسماندہ نہیں ہے، مالا مال ہے، رسول اللہ کی محبت سے مالا مال ہے، دین کی قدروں سے مالا مال ہے، اسلام کے روحانی اور اخلاقی قدروں سے مالا مال ہے، اور دینی غیرت اور حمیت سے مالا مال ہے۔ لیکن پھر بعد میں یہ سوچا جاتا ہے، سوچ یہ آتی ہے، آزاد کشمیر جس کو ہم نے اس لیے آزاد کرایا تھا کہ یہاں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں گے، ابھی تک نہ تو کشمیر آزاد ہوا، کشمیر آزاد نہیں ہوا، نام ہے آزاد کشمیر،
لیکن کشمیر آزاد نہیں ہوا، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج تک بھارتی فوج قابض ہے اور ہندوستان کی پچھو حکومت وہاں گمراہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ کشمیر کی جنگ آزادی لڑنے سے مقصد یہ تھا، دوسرا راج کے خلاف علیہ جہاد بلند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کو ہندوؤں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے، اور ہندو کی غلامی سے آزاد کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کمبلی والے کا نظام نافذ کیا جائے جو بچے تو کشمیر آزاد ہوا، غلام ذرا غلام ہو گئے، یہ کہ ہم لوگ موجودہ حکومت کے غلام، موجودہ حکومت اسلام آباد کے غلام، اسلام آباد میں حکومت جو ہے وہ سیکرٹری غلام، سیکرٹری جو ہے وہ سلیکشن آفیسر کا غلام، یہاں جا کر ختم ہو گئے غلام، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے بازو سے لوگ راج کے خلاف جنگ کی شرکت بلوچستان میں، بلوچستان کے علاقے میں اپنے بازو سے لوگ راج کو بھگا دیا، علاقوں کو آزاد کرا دیا، آج وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں، ان کی آواز ہوئی، بلکہ وہ آزاد کشمیر میں شامل نہیں کیا جاتے، ان کو براہ راست ایک سیکشن اثر کے ماتحت اسلام آباد میں رکھ دیا گیا ہے، وہ سب جو کرتا ہے۔ آزادی کا جہاں تک تعلق ہے، مقبوضہ کشمیر اب تک آزاد نہیں ہوا اور آپ خود بھی آزاد نہیں ہوئے، اس لیے آپ یہ کہیں گے کہ آپ تو پاکستان میں شامل ہیں، پاکستان میں ابھی شامل نہیں ہیں تو وہ بتا رہا ہے، زبردستی کو خامخواہ کو کہہ دے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ دوسری بات ہے، وہ بھی دھوکہ دے نہیں سکتے، وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، یعنی بنے گا، ابھی بنا نہیں، ابھی تو بنا نہیں، بنے گا، اور کب بنے گا؟ جب وہ اگر مستقل صدر بنا دیا جائے شاید بن جائے، وہ اسی لیے کہتے ہیں بنے گا، ابھی بنا نہیں، یعنی کمپنی کے تو صدر ہو گئے، لیکن کشمیر میں پاکستان نہیں بنا، کتنی بار وہ صدر ہو گئے ہیں، تو غازی آباد کے اٹھا دیں یا اس نگرانی ہے ان کا، تو وہ آج تک کشمیر آزاد نہیں ہوا، اور جب تک یقین رکھیے جب تک سردار ابو قیوم اور ان کی جماعت اس ملک پر حکمران رہے گی کبھی کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ کشمیر کی آزادی یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں رہ کر یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے یہاں مجاہدین کا دستہ تیار کرنے کے بجائے، مجاہدین کی فوج تیار کرنے کے بجائے اسلام آباد میں مکان بنا لیا جائے، اسلام آباد کشمیر ہاؤس میں رہا جائے۔ اگر آزاد کشمیر کا صدر اسلام آباد کے اندر رہتا ہے، کشمیر آزاد ہوئی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جشن مقدور ضرور نہیں ہے اسلام آباد میں۔ مقبوضہ کشمیر میں روز مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں روز گولیاں چلتی ہیں، بھارتی فوجیں دندناتی پھرتی ہیں، جب چاہتی ہیں یہاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں۔ معلوم کیا کہ آزاد کشمیر کے صدر محترم کہاں ہے؟ معلوم اسلام آباد میں، وہ اسلام آباد میں ہے یا اسلام آباد ان میں ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، قوم کی کتنی ہے قوم کی کتنی نہیں ہے، مشہور سے والا معاملہ ہے۔ سکندر آپ کو بتایا معلوم کیا سکندر ہے وزیر اعظم کہاں ہے؟ وہ بھی اسلام آباد میں۔ گولی کہاں چل رہی ہے؟ کشمیر کی بارڈر پر چل رہی ہے، انڈین فوجیں دندناتی پھر رہی ہیں۔ آپ کشمیر باہر ایک مہینے کے اندر 4 دن آزاد کشمیر میں، 26 دن اسلام آباد میں کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ کرتے کیا رہتے ہیں؟ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں آرام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں۔
کبھی معاملہ ڈیم پر ہو رہا ہے، کبھی دربین ڈیم پر ڈنر ہو رہا ہے، کبھی کسی ڈیم پر ہو رہا ہے، مقبول کشمیر کسی ڈیم پر نہیں. اللہ تعالیٰ ڈیموں کی حفاظت فرمائے. پتہ نہیں ڈنروں کے نتیجے میں کیا کیا ہوگا. ادھر دیکھیے وہاں وہ ضیاء الحق صاحب صدر ہیں، ریفرینڈم کے ذریعے سے صدر ہوئے. کیا شاندار ریفرینڈم تھا. دنیا کا سب سے بڑا 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ دھوکہ اس ریفرینڈم میں جس میں کہا گیا کہ اسلام آ رہا ہے، اسلام آئے گا. کب آئے گا؟ آئے گا. کب آئے گا؟ ریفرینڈم ہوگا تو اسلام آئے گا. پہلے کہا تھا 90 دن 90 دن کے بعد کہا میں اگر رہا تو اسلام آئے گا. لوگ انتظار میں رہے اسلام آئے گا. معلوم ہوا ماشاء اللہ پر ماشاء اللہ آ رہا ہے. ماشاء اللہ پر ماشاء اللہ آ رہا ہے. سردار قیوم صاحب یہ فرماتے تھے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے. وہ وقت تو بار بار آتے رہے مگر افسوس کہ اسلام اب تک نہیں آیا، اب تک نہیں آیا. کیسے کیسے لوگ ہیں ان کو خوف کو بلا نہیں رہا. کیسے کیسے لوگ ہیں ان کو اس بات کا ڈر نہیں رہا کہ مرنا ہے، اللہ کی جواب دینا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ روزہ سرکاری خرچ پر کرے، عبادت سرکاری خرچ پر پڑھے اور نماز بھی سرکاری خرچ پر دکھاوے کے لیے پڑھے. توبہ اللہ توبہ. عمرے کے لیے اگر جائیں تو سرکاری خرچ پر، حج کرنے جائیں تو سرکاری خرچ پر. دوسرا پیسہ دے دے تو حج کر لیں گے، کوئی اور پیسہ دے دے تو عمرہ کر لیں گے. سرکاری خرچ پر، سب کام سرکاری خرچ پر ہو رہا ہے. ادھر انہوں نے فرمایا کہ اسلام آئے گا. میں اگر بس یہ کہا کہ اسلام آ جائے گا. قوم سے پوچھا گیا کہ ریفرینڈم ہو رہا ہے، ووٹ دو گے؟ کہا دیں. کس کو دو گے؟ بھائی جو اسلام لائے گا تب میں اسلام لاؤں گا. مجھے ووٹ دے دیجیے. اب پوچھئے اسلام آ رہا ہے. مظفرآباد میں اسلام آ گیا، اسلام آباد میں اسلام آ گیا. ارے صاحب جب اسلام آباد میں نہیں آیا تو مظفرآباد سے بعد میں پہنچے گا. کیسے آئے گا؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آ نہیں رہا ہے. میرے بھائی اسلام آنے کی باتیں سرکار کو تجویز بھی کرتے ہیں. اسلام کو آ نہیں رہا. پرمٹ آ رہے، پرمٹ آ رہے، ٹھیکے آ رہے، روپیہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، سرکار آ رہی ہے، دربار آ رہا ہے، سب آ رہا ہے. اسلام نہیں آ رہا. اسلام کہاں چلا گیا؟ اور جہاں میں ہوں اسلام ہے. اب اسلام چلا گیا لندن تو لندن اسلام بھی لندن چلا گیا. اب ظاہر لندن سے تو آتے آتے اسلام کو دیر لگے گی. مظفرآباد کا رستہ تو بڑا لمبا ہے. ضیاء الحق بھی کہنے لگے اسلام آ رہا ہے، آ رہا ہے. ارے صاحب جتنی دیر تک انہوں نے انتظار کرایا اسلام کا، اتنی دیر میں تو اگر اسلام کو اونٹ پر بٹھا دیتے اور اونٹ پر بٹھانے کے بعد پاکستان کے سفر کی طرف روانہ کر دیتے تو اتنی دیر میں تو اونٹ بھی اسلام کو لے کر پاکستان پہنچ گیا ہوگا. آیا نہیں تھا، عرب شریف سے بھی نہیں آیا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام آ رہا ہے، یہاں ہے نہیں اسلام. اس کو تلاش کر کے لانا ہوگا. اسلام آتے آتے ماشاءاللہ آ گیا، خود بھی آ گئے. اسلام آتے آتے اسلام آ رہا ہے، آتے آتے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کی باقی ٹیم آ گئی. اسلام آ گیا. ٹیلی ویژن پر بہن اور بھائی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لو، اسلام آ گیا. بہن اور بھائی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ لو، اسلام آ گیا. مجھ کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ مجھ کو برما کے مندر میں بت کے گلے میں ہار ڈالتا ہوا ٹیلی ویژن پر دیکھ لو، اسلام آ گیا. اسلام آ گیا.
بعد میں بیرون ملک سے آئے ہوئے طائفے کو ناچتا ہوا جب میں دیکھتا ہوں، یا آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاقت باغ میں بیرون ملک سے ناچنے والوں کا طائفہ آیا، تو جب میں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا ناچنا لیاقت باغ میں دیکھ رہے تھے، تو اب کوئی پوچھے اسلام کہاں ہے، تو یہ کہتے ہیں مجھ کو دیکھ لو اسلام آ گیا۔ اسلام تو نہیں آیا، یا وہ کہتے ہیں اسلام چاہیے مجھ کو دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں اسلام آ گیا۔ اسلام کے بعد دونوں استاد اور شاگرد نے مل کر، استاد اور شاگرد، ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے، لیکن کیا میرے استاد، کیا بات ہے، بڑی اونچی بات ہے، ہاں بہت بڑی بات ہے۔ وہ ہر طرح کے مرشد ہیں، ہر طرح کے، یعنی فراڈ کے بھی مرشد، دھوکے کے بھی مرشد، جھوٹ کے بھی مرشد۔ جب وہ ضیاء الحق صاحب صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اب جب وہ کہتے ہیں سردار عبدالقیوم میرے مرشد، تو سارے جھوٹ سردار عبدالقیوم کے کھاتے میں۔ اس لیے کہ پیر اگر کوئی بددیانتی اور بے ایمانی مرید اگر کرتا ہے، اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں میرے مرشد اور میں نے اس مرشد سے بہت کچھ حاصل کیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ سارا اسی طرح گیا۔ اب ضیاء الحق صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے مرشد ہیں، تو سردار عبدالقیوم صاحب تو بڑی اونچی شخصیت ہے نا، کیا پوچھتے ہیں، وہ تو معلم بن گئے۔ اب معلم ضیاء الحق صاحب کے معلم ہو، ماشاء اللہ چشمے میں بدو، ضیاء الحق صاحب کے معلم سردار عبدالقیوم صاحب، کیا بات ہے۔ سردار عبدالقیوم کا شاگرد بھی ضیاء الحق جیسا ہو، شاگرد نے بھی اپنی شاگردی کا حق ادا کر دیا اور استاد نے بھی حق ادا کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کیا عالم ہے پاکستان کا، یہ دونوں استاد اور شاگردوں نے مل کر کیا کیا۔ میں جب وہ تقریر پڑھ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے وہ منگلا ڈیم پر ہوا، اسی دن جا رہا تھا، وہ اتفاق سے اخبار ہاتھ میں آ گیا، میں سرسری طور پر پڑھا، ویسے بھی وہ تقریر پڑھتا نہیں ان لوگوں کی، دوسرے سفر پڑھتا رہتا ہوں۔ سردار عبدالقیوم صاحب ہوئے یا وہ صاحب ہوئے، ان کی تقریریں وغیرہ اس قابل نہیں کہ ان کو پڑھا جائے، لیکن باہر کے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا فرمایا ہے، دیکھیں تو صحیح کیا جھوٹ بولا ہے، نیا کوئی تازہ دھوکہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی تازہ وعدہ ہو رہا ہے، کوئی تازہ غلط بیانی سے کام لیا، دیکھنے کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب حیرت ہوتی ہے اسلام کے ساتھ جتنا بڑا مذاق کیا گیا، اس کی پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کی حکومت چیلنج کر رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے، اور اس طرح سے چیلنج کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی چیلنج ہے، بھارتی سرحد پر بھی چیلنج ہے، پنجاب کی بارڈر، راجستھان کے سیکٹر پر بھی چیلنج ہے، روس چیلنج کر رہا ہے افغانستان کی بارڈر پر۔ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے، تقریباً یکساں ہے۔ آزاد کشمیر کو خام خواہ کو پاکستان کے ساتھ میں نکھی کر کے یہ ایک اسکیم بنا رہے ہیں، آگے چل کر پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان میں سے 5واں صوبہ آزاد کشمیر بھی بن جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر کہ 5واں صوبہ آزاد کشمیر بنے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ میں کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو اگر پاکستان کا صوبہ بنا دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر بھارت کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور آپ نے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ بھارت نے جتنا قبضہ کیا وہ بھارت کا اور جتنا ہمارے پاس ہے وہ ہمارا۔ چنانچہ اسی لیے جب سینٹ میں اس زمانے میں تھا، قومی اسمبلی کے اندر، جب میں قومی اسمبلی میں تھا تو ریکارڈ موجود ہے اس کا، میں نے شملہ معاہدے کی مخالفت اس وقت کی تھی، اور اس وقت سردار عبدالقیوم صاحب میرے پاس آئے وہاں سے چیمبر سے نکل کر، انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا آپ نے شملہ معاہدے کی مخالفت کیوں کی، آپ جانتے ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں؟ میں نے کہا جی یہ رکھا ہوا ہے، میں نے کہا تو میں نے کہا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت انگریزی، میں نے کہا آپ جانتے ہیں، ہم بھی تھوڑی بہت آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جانتے ہیں، اس کو پڑھا ہے، یہ ہے وہ شملہ معاہدہ، شملہ ریکارڈ میں نے پڑھا ہے۔ آپ بتائیے اس میں کون سی چیز پاکستان کے مفاد میں ہے؟ آپ بتائیے کون سی چیز یہ پاکستان کے مفاد میں کہ کارگل کی چوکیاں جو ہے حوالے کر دی گئی بھارت سے، یہ پاکستان کے مفاد میں؟ تو اس وقت شملہ معاہدے کی میں نے قومی اسمبلی میں مخالفت کی،
پھر سینٹ میں جب ایک بل پیش ہوا کہ آزاد کشمیر کے تمام یہ ایک سازش تھی کہ آزاد کشمیر کی کونسل بنائی جائے جس کا اجلاس جو ہے سینٹ کے اندر ہوا کرے، پاکستان میں ہوا کرے، اسلام آباد میں ہوا کرے. میں نے کہا سب غلط ہے، یہ سارا ڈھونگ ہے. کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ختم کرنے کا ایک ڈھونگ ہے. آزاد کشمیر کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی. کشمیر جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا، آزاد کشمیر کہلانے کا مستحق نہیں ہے. جب تک آپ کے بھائیوں کی، جب تک آپ کی بہنوں کی، جب تک آپ کی بہنوں کی چیخوں کی آوازیں سرحد پار سے آ رہی ہیں، آپ کو اپنے آپ کو آزاد کہلانے کا کوئی حق نہیں. جب معصوم بچوں کی آہیں آپ کے سننے میں یہاں آ رہی ہیں تو آپ کو آزاد کہلانے کا کوئی حق نہیں ہوتا. سردار عبدالقیوم جیسے صدر ہیں اپنی جگہ پر بہر ہیں، لیکن ہمیں سردار عبدالقیوم جیسے صدر کی اور ضیاء الحق جیسے صدر کی ضرورت نہیں ہے. یہ دونوں قوم پر استاد اور شاگرد بوجھ ہے، دونوں شاگرد اور استاد بوجھ ہے. جیسے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ایک مستقل بوجھ ہے، ایسے ہی یہ دونوں بوجھ ہیں اس قوم کے. یہ تیرے انہوں نے اس قوم کو نظام مصطفیٰ یہ بڑی بات ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ میرے استاد ہیں، میں شاگرد ہوں. شاگرد نے کیا کیا؟ شاگرد صاحب نے یہ کیا کہ پاکستان میں سن 1980 سے ہیروئن کا کاروبار شروع کروا دیا. شاگرد نے پاکستان میں. اب ذرا سوچیے، بہت بڑی بات. شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مرشد تو یہی ہے، سب کچھ تو میں نے ان سے سیکھا ہے. تو سردار عبدالقیوم صاحب اب آپ بھی بتائیے کہ جو پاکستان میں ہیروئن کا کاروبار ضیاء الحق صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اس میں کون کون شاگرد ہے، کس کس کو آپ نے اور شاگرد بنایا ہے، ساری تفصیلات بتائیے. تو سارے جرائم پاکستان میں سب سے بڑا گھناؤنا جرم ضیاء الحق کے دور میں اگر ہوا ہے وہ ہیروئن کا کاروبار. اور ہیروئن کے کاروبار سے قوم کی اخلاقی، روحانی، اسلامی قدریں جو ہے وہ ختم ہو گئی. قوم میں احساس جاتا رہا. یہ قافلہ مکمل طور پر بھارت کے ہاتھوں لٹا دیا ہے. اور جیسے کہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں اس وقت قوم کو بھارت کے روس کے مقابلے میں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. بتا دیا کہ وہ قوم کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. سردار عبدالقیوم نے بار بار اس ملک پر صدر بننے کے بعد یہ بتا دیا کہ وہ قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے، اپنا مسئلہ ضرور حل کرتے رہتے، اپنا اور اپنے بچوں کے مسائل حل کر رہے. ضیاء الحق صاحب بھی اپنا اور اپنے خاندان کا مسئلہ حل کر چکے ہیں. یہ سب لوگ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں. آپ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ آپ کا مسئلہ جب حل ہوگا جب ملک میں نظام مصطفیٰ آئے، جب حل ہوگا. اس کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. یہ قیادت اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں آئے گی. اگر نظام مصطفیٰ کی قیادت آئے گی، اگر ایک مرتبہ بھارت سے سومناتھ کے مقام پر اگر شکست ہوئی ہوتی اور نظام مصطفیٰ کی قیادت ہوتی تو 17 مرتبہ بھارت پر جوابی حملہ کیا جاتا اور پوری غیرت کے ساتھ اس کا جواب دیا جاتا. آج کوئی شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی نہیں ہے اور قوم اسی کے انتظار میں ہے. سردار عبدالقیوم ہو کہ ضیاء الحق ہو، یہ لٹیرے ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے، یہ چوروں کا ٹولہ ہے. اور یہ ان سب چوروں کے 40 چوروں کے بابا ہیں. ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ ہے. میں جماعت اہل سنت کی پلیٹ فارم پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل سنت اور جمعیت علماء جموں و کشمیر انشاءاللہ العزیز مل کر جدوجہد کریں گے
اور آزادی کی ایسی فضا پیدا کی جائے گی کہ کشمیر کی سرزمین پر مجاہدین تیار کیے جائیں گے. اس دن قیادت سے نجات دلائی جائے گی، وہ قیادت لائی جائے گی جو محمود غزنوی کا کردار ادا کر سکے. یا رسول اللہ، آپ کا حامی و ناصر ہو. زندہ باد. اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا نعرہ حیدری. میں کہوں گا الجہاد الجہاد، آپ نے کہنا لبیک لبیک. الجہاد 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 الجہاد. حضرات گرامی، اب بلا تاخیر صدر جلسہ تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام حضرت پیر علاؤدین صاحب صدیقی، صدر جماعت اہل سنت آزاد کشمیر. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے، دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. دنیا دی نظروں بچ بچ کے، کملی دی چھاویں بہنا ہے. اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے. عاشق جیڑے پاک نبی دے، عاشق جیڑے پاک نبی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے، جلوے ویکھن رب جلی دے. قبراں